سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کی فضیلت، برکات اور اس کے حیران کن کرشمات، کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کے پاک کلام کو پڑھتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، اسی کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اسی کے اوپر توکل رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اوپر ہی یقین کامل رکھتا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھے اور اس کو اس سے فائدہ نہ ملے، اس سے فیض نہ ملے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے مریدین ہیں، جو ہمارے مریض ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ ہیں علاج معالجے کے حوالے سے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری اولادوں کے لیے، میرے آقا علیہ پوری امت کے لیے۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے صرف آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اسم اعظم کی دعا میں شامل کر دیا جائے۔ اور ہمارے تمام اعمال کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ سب کو عام اجازت ہے، اور خاص اجازت کے لیے آپ اپنا صرف نام اور علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات جو ہیں، آج بھی اس کو پڑھنے والے لاکھوں میرے آقا علیہ السلام کے امتی ہیں جو آج بھی سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو اپنے معمولات کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں، اتنی زیادہ اس کے اندر کرشمات ہیں، ایسے ایسے اس کے حیران کن کمالات ہیں، انسان کی عقل، سوچ، سمجھ دنگ رہ جاتی۔ بلکہ جو سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، چلتے پھرتے پڑھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، وضو بے وضو ہر حال میں پڑھتا ہے، بلکہ باوضو رہ کے جو پڑھتا ہے، اور پھر گناہوں سے بچتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایسا معاملہ آج بھی ہے کہ اس کے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ یا یہ پڑھنے والے کی کرامت ہے، یا جو عمل پڑھا جا رہا ہے یہ اس کی برکات تو ہے، تو اللہ کے کلام کی برکات، لیکن پڑھنے والے کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت کرامت کی شکل میں کچھ ایسے واقعات رونما کروا دیتے ہیں کہ جو انسان کی عقل اور سمجھ اس میں بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، آج بھی ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات پڑھنے والے آج بھی ایسے لوگ جنگلوں میں بھی ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں، اپنے کام کاج میں مصروفیت کے باوجود پڑھنے والے ایسے آج بھی ہیں، اور ایسے اللہ کے بندے آج بھی ہیں کہ جن کا ہاتھ کارول اور دل یارول ہے، یعنی کہ جن کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام ہے، اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ کام میں ہے، کام کے اندر بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، ہر حال میں سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرنے والے، اس کے اوپر مداومت کرنے والے، اور اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر یقین کامل رکھنے والے، اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات اور صفات کے اوپر محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسا درود و سلام پیش کرنے والے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کے ساتھ آج بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے بہت سارے واقعات ہیں، عجیب عجیب کرامات، ہمارے ایک خاص محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کئی سالوں سے تعلق ہے، ان کی کئی فیملی کے مریض ہمارے پاس آئے، اللہ نے شفا دی، وہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کے بہت دیوانے ہیں۔ جب ہماری کوئی ویڈیو آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کا اگر لکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس ویڈیو کو کلک کرتا ہوں اور خود بھی دیکھتا ہوں اور گھر والوں کو بھی بتاتا ہوں، اتنا وہ ان دو آیات سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہماری اجازت سے وہ اعمال بھی کرتے ہیں، پھر ایسے اپنے خواب بیان کرتے ہیں، ایسے اپنے معاملات اور حالات و واقعات بیان کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ مجھے ایک دن پہلے صبح خواب میں پتہ چل جاتا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور ایسی ایسی ان کی حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہاں سے ہم بچ سکتے تھے، اللہ نے ہمیں بچا کے دیا۔ یہ ان آیات کی برکات ہیں، ان کا فیض ہے، اور اصل جو ہے وہ پڑھنے والے کا اپنا دل ہے، اس کا دل جتنا اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر یقین کامل کے ساتھ پختہ ہوتا ہے، اس کی زبان کے اندر اللہ وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، جب وہ اس کے دل کے یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ جتنا دل سیدھا ہوتا ہے، دل کے برتن میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہوتا ہے، جتنا دل کے اندر یقین ہوتا ہے اتنی زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، زبان کے اندر بھی تاثیر اللہ ہی رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کسی کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتا،
دیکھتا, اللہ رب العزت انسان کے باطن کو اور دل کو دیکھتا. اللہ تعالیٰ کسی کی شکلوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں فرماتا, وہ دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے, دل کے اندر اللہ کی ذات کا, اللہ کی صفات کا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کتنی ہے, دل کے جذبے کیا ہیں, دل کے اندر محبت کتنی ہے. کیونکہ جب اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کا یقین دل کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر کو کھج کے نکال دیتا ہے. پہلے دل کی زمین کو صاف کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی, اللہ کے رسول کی محبت ہوگی, پہلے اس کے دل کو دنیا کے گند سے پاک کر دیا جاتا ہے. خس و خاشاک, جو جڑی بوٹیاں, جو گند, جو علائشیں, جو غلاظتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے, دنیا کی محبت دل کے اندر نہیں ہوتی. جیب میں پیسہ تو ہوتا ہے مگر دل میں پیسے کی, مال کی محبت نہیں ہوتی. پیسہ ضرورت کے درجے میں ہوتا ہے, مقصد نہیں ہے. پیسہ جیب میں ہوتا ہے, دل میں نہیں ہوتا. پیسے کی ضرورت جیب کے مطابق ہوتی ہے, دل کے اندر پیسے کی محبت نہیں ہوتی. دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, عقیدت اور تعلق ہوتا ہے. اور جتنا اللہ کی ذات کے اوپر, اللہ کی صفات کے اوپر یقین کامل اور ایمان واسق ہوتا ہے, اتنا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے. اور جتنا انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے, اس کی زبان جو ہے وہ سیف قاطع بن جاتی ہے. زبان اس کی جو ہے وہ ایسی, اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا عمل, زبان سے نکلا ہوا اس کا قول اور زبان سے نکلی ہوئی اس کی دعا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہوتی ہے. اور پھر اسی زبان سے جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کے پاک کلام کو پڑھتا ہے, اور خاص طور پر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے, ان آخری 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کو جمع فرما دیا. اللہ رب العزت کی شان ربوبیت, الوہیت, توحید, وحدانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو اللہ نے سورۃ توبہ کی 129ویں آخری آیت کے اندر جمع فرما دی. یہ 2 آیتوں کے ساتھ اللہ کا ایک عجیب غیبی نظام ہے, ایک تکوینی نظام ہے اور طاقتور ترین جس کے موکلات ہیں, اور فرشتوں کے لشکر ان 2 آیات کے تابع ہیں. اور اللہ کی خاص محبت ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص محبت بھی ہوتی ہے, نظر رحمت بھی ہوتی ہے, نظر شفقت بھی ہوتی ہے, اور خاص توجہات اور گنبد خضرا سے اس طرف آتی ہیں جہاں پر یہ 2 آیات کی تلاوت کی جاتی. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو آپ اگر 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, 11 بار پڑھنا چاہیں پھر بھی ٹھیک ہے, صبح شام 111 بار پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے, 313 روزانہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان آیات کے ساتھ اتنی محبت کریں اور اس کو دل و جان سے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اور اس دل و جان سے اس کے اوپر ایسی مداومت کریں کہ وجدانی کیفیت کے اندر پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کو پڑھیں اور باوضو رہیں ہر وقت, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی تلاوت کریں, اس کا ورد کریں, اور توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ آپ پڑھیں, تو اللہ رب العزت چند دنوں کے اندر آپ کو مقام ولایت بھی عطا فرمائیں گے, دنیا اور آخرت سے بے نیاز کر دیں گے. دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی, اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے, اور ساری پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک کلام کی, اپنے نام کی برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.